اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم علماء کرام، اساتذہ ذوی الاحتشام، مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے عہدیداران و ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت علمی فکری تربیتی نشست، اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ بحسن و خوبی جانتے ہیں، اور مجھ سے قبل آپ اساتذہ کا تربیتی لیکچر سماعت فرما چکے، خصوصاً ہم سب کے استاذ گرامی جنہوں نے ابھی مختصر اور جامع باتیں ارشاد فرمائیں۔ اصل مربی تو وہی لوگ تھے جو آپ سے بات کر کے چلے گئے، میں تو خود تربیت حاصل کرنے کے مراحل سے گزر رہا ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے آج کی اس نشست کی برکت سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے سامنے بیٹھوں گا تو ظاہر بات ہے آپ جو آڈینس ہوتے ہیں وہ آئینے کی مانند ہوتے ہیں، وہ نقاد ہوتے ہیں۔ جس طرح آئینہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، تو آپ کے تبصروں کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے گا کہ نشست و برخاست میں، گفتگو میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے المومن مرآۃ المومن، اور یہ بہت پازیٹیو سینس میں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، المؤمن مرآۃ المومن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر اسے کوئی چیز نظر آتی ہے جو اس کی شخصیت منصب کے حوالے سے مناسب نہیں ہوتی، تو وہ خیر کے جذبے کے ساتھ اسے آگاہ کرتا ہے۔ میں آپ سے سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ صحیح بات یہی ہے۔ یہ مجھ پر میرے رب کا بہت بڑا فضل جو ہے، جتنا کرم ہے، اس میں سے ایک، اس فضل کے سمندر کا ایک قطرہ یہی ہے کہ میں اب تک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بریلی شریف پڑھنے کے لیے جب گئے نا،
یہ میں نے یہاں جب پڑھاتا تھا تو اس وقت اسٹوڈنٹس کو میں نے کچھ کو یہ بات بتائی تھی. بریلی شریف پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا. اس وقت یہ ٹیلی فون اور موبائلز اور کچھ نہیں ہوتے تھے. ایک تار ہوتی تھی، وہ بھی اس سے بعد میں آئی، پہلے وہ خط. تو آپ خط لکھا کرتے تھے جب فیصل آباد، تو گھر والوں کے خطوط کا جواب دیتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو محدث اعظم کہا کرتے تھے کہ میں پڑھا رہا. جب پڑھنے کے لیے گئے بریلی شریف، منظر اسلام میں صدر الشریعہ سے پڑھتے رہے تو لکھتے تھے کہ میں پڑھا رہا ہوں. اور جب فارغ التحصیل ہو گئے اور وہیں ڈیوٹی لگ گئی تدریس کی، مسند تدریس پہ بیٹھ گئے، تو اب خط جب لکھتے تھے گھر والے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہیں، تو اب کہتے تھے کہ میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت کہتے تھے پڑھا رہا ہوں، اور جب پڑھا رہے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا یہی سچ ہے، جب بندہ اس پھٹی کے اس جانب بیٹھ کر جہاں میں بیٹھا ہوں ان لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو در حقیقت ان سے پڑھ رہا ہوتا ہے، ان سے پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ استاد ہوتے ہیں جب پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب پڑھنے کے لیے جہاں طالب علم بیٹھتے ہیں در حقیقت وہ اپنے استاذ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا ہے، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. جب تک ہم پڑھتے رہے اس وقت تک کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ایک نو عمری کا دور تھا، بس رٹ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، شویا سمجھ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، سم تھنگ تھوڑا. لیکن جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو اس وقت سمجھ آیا کہ درس نظامی ہے کیا. اس وقت پتہ چلا کہ فقہ کیا ہے، منطق کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے. تو اس وقت سمجھ آنا شروع ہوا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر طلباء سے پڑھ رہے ہیں، یعنی میں نے اس وقت پڑھا جب پڑھانا شروع کیا، تو اب تک پڑھ ہی رہا ہوں. یہ تو ہوگی پہلی بات. اور دوسری بات، ابھی استاذ گرامی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے، میں بھی انہی کی تقلید میں اور اتباع میں، اور مجھ سے اس سے پہلے جو اساتذہ لیکچر دے کے گئے ہیں یقیناً انہوں نے بھی فرمایا ہوگا. میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے تمام ذمہ داران کو، عہدیداران کو، خصوصاً صدر مجلس حضرت صاحبزادہ مفتی میاں انوار الرسول مرتضائی صاحب زیدہ شرف ہو، اور حضرت مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے. مجلس عاملہ کو، تمام ذمہ داران کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، ہدیہ تحسین بھی پیش کرتا ہوں. یہ بھی رسمی نہیں، وہ اس لیے کہ یہ کام جو آج انہوں نے کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اوورال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کی موجودہ انتظامیہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جو مجلس عاملہ ہے، عہدیداران ہیں، بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اور مجھے مجلس کی کوئی بھی اچیومنٹ دیکھ کے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پودے کو تناور درخت بنانے میں کچھ خون ہمارا بھی شامل ہے اللہ کے فضل سے. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی اچھا کام سامنے آتا ہے مجلس علماء نظامیہ پاکستان کا، اور سب نے اپنی بساط کے مطابق، میں نے شیخو پورا بھی کہا تھا، اپنی کیپیسٹی میں جتنی اللہ نے جس کو صلاحیت دی ہے، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے، جو بھی مجلس کا ذمہ دار بنا اس نے اچھا کام کیا ہے. لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ الحمدللہ اس نے اس دور کی یاد تازہ کی ہے جو فقیر کا دور تھا. جس طرح ہم نے کچھ کام کیے تھے جو یادگار رہے اور آج تک یاد ہیں الحمدللہ، اب بہت اچھا کام، اور ان میں جو کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، من جملہ مجلہ نظامیہ کا تسلسل کے ساتھ اجرا ہے، جاری رہنا ہے.
جمعۃ المبارک کا ہر جمعہ باقاعدگی سے خطبہ تیار ہونا اور فضلاء کو اور علماء کو اور خطباء کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر رابطہ، تنظیم سازی اور اجلاس جو ہے وہ منعقد کرنا، اور مختلف مواقع پر مختلف علاقوں کے ضرورت کے مطابق دورے وزٹ کرنا، اس سے کارکنوں کی، عہدیداران کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ سارے کام الحمدللہ قابل تحسین اور قابل تعریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکات عطا فرمائے اور مجلس علماء نظامیہ پاکستان کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ جو کام آج کیا گیا ہے، اس کی اس لیے زیادہ تحسین کر رہا ہوں کہ اس کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اتنی ہی زیادہ قلت ہے اہل سنت و جماعت کے۔ میں نے کئی بار اپنے ایک جو دورہ حدیث شریف میں مقالہ لکھا تھا، وہ چھپ گیا ہے کتابی شکل کے اندر، وہ بھی، اور مجلہ النظامیہ کے جو میں اداریے لکھا کرتا تھا تقریباً کوئی 8 سال، تو وہ اداریے اور وہ میرا مقالہ وہ مومن کی اذاں کتابی کی صورت میں وہ چھپ گیا ہے، تو مل بھی جاتا ہے یہاں بھی اور میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اس میں نے اس وقت لکھا تھا جب میں دورہ حدیث شریف پڑھتا تھا 98 میں، اس وقت میں نے لکھا تھا کہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو مسند تدریس پر بٹھانے سے پہلے ان کی کوچنگ، تربیت، ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر آپ نتائج لینا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ صرف مجلس علماء نظامیہ یا کسی ایک ادارے کی تنظیم کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، اکیڈمک ادارہ ہے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان۔ میں نے یہاں کئی بار، اس کے بعد جب یہ مینار پاکستان والا دفتر جو تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ قائم ہوا ہے، تو میں نے صاحبزادہ صاحب کو کئی مرتبہ کہا ہے، جب وہاں وہ محبت فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں اس طرح کے حال ہم بنا رہے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب وہ تعمیر ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنے پروگرام میں یہ بات شامل کریں کہ جو تدریس کے میدان میں نیو وارد ہوتے ہیں، نیو کمر ہوتے ہیں، یا جو کچھ عرصے سے پڑھا رہے ہیں، ان کی تربیت کا تنظیم کے پلیٹ فارم پر ضرور اہتمام کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آغاز ہے، نقطہ آغاز مجلس علماء نظامیہ کی طرف سے، اس لیے میں اس شاندار کام پر بار دیگر دل کی گہرائیوں سے صدر محترم ناظم اعلیٰ صاحب، دیگر انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے کام مستقبل میں بھی جاری و ساری رہیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، یہ بات یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تبلیغ دین کے جتنے شعبے ہیں، تبلیغ دین کے، اشاعت اسلام کے، خدمت دین کے جتنے شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اہم، بنیادی اور مؤثر شعبہ جو ہے وہ تدریس کا شعبہ ہے۔ سب سے بنیادی شعبہ تدریس کا شعبہ ہے، کیونکہ کردار سازی اور افراد سازی اور رجال جو تیار ہوتے ہیں وہ اس شعبے سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قلم کار تیار ہوگا تو وہ بھی شعبہ تدریس، اور اگر کوئی لیڈر بنے گا، ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی شعبے سے نکلے اور اسے میدان سے نکلے، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لیڈر اہل سنت کو عطا کیا کہ شاید قیامت تک اس پر اہل سنت فخر کرتے رہیں گے، ناز کرتے رہیں گے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں، تدریس کا شعبہ جو ہے یہ بنیادی شعبہ ہے، اہمیت کا عمل، افراد اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ باقی اتنی سب شعبے اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں اہم جو ہے، الاہم فل اہم چونکہ اس میں تفصیل ہے، تو اہم ترین، آپ یوں کہہ لیں، اہم ترین شعبہ جو ہے وہ تدریس کا شعبہ ہے۔ مدرس، مبلغ اسی سے تیار ہوں گے، مدرس اسی سے تیار ہوں گے، لیڈر اسی سے تیار ہوں گے، قلم کار اسی سے تیار ہوں گے، اساتذہ اسی سے تیار ہوں گے، رہنما اسی سے تیار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے آپ کو اور میرے کریم لجپال نبی نے اپنی کسی شان پر اتنا فخر کا اظہار نہیں فرمایا جتنا معلم والی شان پر فخر کا اظہار فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ اپنے معلم ہونے والی حیثیت کو بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ جامع ترمذی کی وہ مشہور حدیث جو ہے، میں ایسے تھوڑا سا آپ کی توجہ ادھر لے جاتا ہوں. جامع ترمذی میں دوسری جلد کتاب المناقب باب فضل النبی میں صفحہ نمبر 202 ہے. اور یہ چونکہ فضیلت کے باب میں ہے، مناقب کے باب میں ہے، تو حضور کی فضیلت بیان ہو رہی تھی، فضائل بیان ہو رہے تھے، اور حضور نے اپنی فضیلت خود اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان کی. اور اپنی فضیلت اور شان بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ہر جملے کے ساتھ فرمایا لا فخر، فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم ومن دونہ تحت لوائی ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر انا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. ہر جگہ سرکار نے فرمایا ولا فخر، لیکن یہ منصب ہے میرے نبی نے فخر کے ساتھ فرمایا انما بعثت معلما. یہ فخر کے ساتھ فرمایا، یا لا فخر نہیں فرمایا. اور یہ فخر آپ چونکہ صاحب علم ہیں تو اس پر بھی توجہ کیا کریں. جو مدرس جو فاضل ہو اس کی گفتگو اور عام لوگوں کی، ہمارے استاد صاحب اسی پر زیادہ زور دیتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ایک ہمیشہ آج کل شکوہ رہتا ہے کہ وہ خطبہ پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد، یہاں رک جاتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں اما بعد، اور پھر آگے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دو غلطیاں مدرسین بھی دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں اما کے جواب میں فا آتی ہے. اچھا دوسری غلطی جو اس سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، اما بعد پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مبنی علی ضم ہے. جب اس کا مضاف الیہ معذوف منوی ہو تو مبنی علی ضم ہوتا ہے، لہذا اما بعد نہیں. عربی گرامر کے لحاظ سے شرعی حکم نہیں لگا رہا. صرف نحو کے قواعد کی روشنی میں یوں کہا جائے گا اما بعد دو فاعوذ باللہ. آپ سانس بھی توڑیں تو اما بعد دو، بے شک سانس توڑ دیں، اما بعد دو. اسی طرح کہتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، حمد و ثنا کے بعد اکثر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حمد و صلات کے بعد، کیونکہ پیچھے حمد کی ہوتی ہے اور صلات کی ہوتی ہے. حمد و صلا بعد الحمد و صلا. خیر، تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے اپنی اس شان کو بیان کیا ہے، یہ اسلوب کلام سے سمجھ آ رہا ہے، سیاق سے سمجھ آ رہا ہے، سباق سے سمجھ آ رہا ہے. حضور کا فخر جو سرکار نے فرمایا. اب ایک اسلوب کلام تو یہ ہے کہ انما کلمہ حصر ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جزئی نیست، کہ میں معلم ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں بس. حالانکہ حضور نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باپ بھی ہیں، آپ بیٹے بھی ہیں، لیکن فرمایا میں صرف معلم بن کے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں مجھے جس بات پر فخر ہے وہ میری حیثیت معلم ہونے کی. اور دوسرا، یہ حدیث کا پس منظر بھی آپ سارے جانتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آئے تھے، دو حلقے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. دونوں کا راؤنڈ کیا حضور نے. وزٹ کرنے کے بعد پھر فرمایا کلاؤ مالا ہے، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن احدہما افضل من صاحبہ، ایک دوسرے سے بہتر ہے. اور فرمایا میں تو اس کے ساتھ بیٹھوں گا جو یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میں معلم بن کے آیا میں. تو یہ شعبہ ایسا اہم ہے. اب اگلی بات، تیسری بات یہ ہے، اور یہ ہے آج کا میری گزارش اور میرا میسج اور پیغام. ٹائم بھی مختصر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تربیتی لیکچر ہوتا ہے اس کے لیے گھنٹہ تو خیر بہت بڑا ٹائم ہے، یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بڑے ہیں. سامعین کو بھی بور نہیں کرنا چاہیے اور خود بھی بور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مقتضائے حال کو سمجھنا یہ بھی استاذ کے فرائض میں ہے، یہ بھی مبلغ کے فرائض میں ہے. یہ نہ ہوئے تسی تقریر جاری رکھو کہ لوگ کان کھرک رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، تہاڈا جدوں تک علم مکے نہ ادوں تک جان چھڈو نا، اگلے بھاویں جڑے جتنے تنگ بیٹھے ہون. لہٰذا علم ختم کرنا مکانا ضروری نہیں ہوتا.
پیغام دینا ضروری ہوتا ہے، ایک بات سے بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہی تدریس میں بھی یہ یاد رکھیں، کامیاب استاذ وہ ہے کہ جس کی کلاس میں بیٹھنے والا کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی بوریت کا شکار نہ ہو رہا۔ ہمارے استاذ گرامی ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے انسپائریشن ہے میری سب سے زیادہ تدریس کے میدان میں نے جن سے سب سے زیادہ سیکھا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر قبلہ استاذ گرامی شیخ الحدیث صاحب حافظ صاحب قبلہ۔ تو میری تدریس کا جو انداز تھا وہ حضرت استاذ گرامی حضرت ملک المدرسین علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد گرامی قبلہ حافظ صاحب کے اندر بھی یہ جو جامعیت ہے اور یہ جو دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے اور یہ جو منطق میں ملکہ تامہ ہے، یہ استاد خود بتایا کرتے ہیں کہ یہ مجھے حضرت استاد گرامی علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، کیونکہ وہ استاد صاحب کے بھی استاذ تھے۔ تو استاد گرامی جو تھے حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، استاد صاحب جو تھے ان کے پیریڈ میں وہ اسٹوڈنٹ جو کسی پیریڈ میں نہیں بیٹھتے تھے وہ باہر سے بھاگ کے آ جاتے تھے جب استاد صاحب کا پیریڈ شروع ہوتا تھا۔ استاد صاحب کی سختی کی وجہ سے نہیں، مار داڑ نہیں کرتے تھے، نہ ہی حاضری لگاتے تھے، حاضری لگاتے ہی نہیں تھے، نہ اپنی لگاتے تھے نہ طلباء کی لگاتے تھے، مزاج ہی ان کا کلندرانہ تھا۔ تو اب وہ کیا ہوا، ہم نے پوچھا ان طلباء سے، مجھے نام بھی ان کے یاد ہے، میں جان بوجھ کے یہاں ذکر نہیں کر رہا، تو بھائی آپ باقی پیریڈز میں غائب ہو جاتے ہیں تو اس پیریڈ میں آپ بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواباً پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی اس پیریڈ میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں سبق سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ویسے تو استاد صاحب کا یہ ملکہ تھا کہ وہ دیوار کو بھی سمجھا دیتے تھے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس وقت کے ائمہ نے کہا تھا اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی، اگر چاہیں تو اس پلر کو جو مٹی اور گارے اور اینٹوں سے بنا ہے دلائل کے ساتھ سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، تو دیوار کو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم کند ذہن ہیں، ہمیں سبق سمجھ آئے یا نہ آئے استاد صاحب کے پیریڈ میں کچھ نہ کچھ مل ضرور جاتا ہے، کوئی تربیت کی بات، کوئی مستقبل میں فائدے کی بات، کوئی اخلاق سدھارنے کی بات، یہ مل جاتی۔ اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ شعبہ سب سے بنیادی شعبہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہیں، اس کی حساسیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، ان کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان کے ساتھ انصاف کرنا یہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ جو اس منصب کے تقاضوں کو نہ سمجھے، جو اس کی حساسیت کو نہ جانے، جو اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اسے اس منصب پر ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ ہمارے استاد صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، میں اسی کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات 3 حوالوں سے میں آپ کو تقسیم کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایک مدرس جو ہے، استاذ جو مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے، اس پر ایک حق ہے کتاب کا اور ایک حق ہے طالب علم کا اور ایک حق ہے درسگاہ کا، اور درسگاہ سے مراد کلاس روم بھی ہے اور اوورآل آپ کا ادارہ بھی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جن کا مدرس پر حق ہے، اور ایک کا جو حق ہوتا ہے دوسرے کا وہ دوسرے پر وہ فرض ہوتا ہے۔ تو مطلب مدرس کے فرائض میں ہے، استاذ کے فرائض میں۔ اب کتاب کا حق تو یہ ہے کہ کتاب چھوٹی پڑھا رہے ہوں یا بڑی پڑھا رہے ہوں، زندگی میں کبھی کتاب مطالعہ کے بغیر نہ پڑھائیں۔ اب یہاں بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے لوگ کہ مطالعہ کے بغیر، تیاری کے بغیر، جب تک آپ پریپیئر نہیں ہیں زندگی میں کبھی آپ کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ میں مدرس بھی بنوں اور پہلے دن ہی میرا نام ایسے ہو جائے جیسے حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جیسے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے،
جیسے مفتی اعظم پاکستان کا، ایسے نہیں ہے. اس کے پیچھے خون جگر ہے، ایک سفر ہے، ایک محنت ہے. کتاب اگر آپ کو نہیں آتی نہ پڑھائیں. اچھا جس فن سے دلچسپی نہیں ہے اس فن کی کتاب نہ لیں. یاد رکھیں جو بندہ منطق کو حرام سمجھتا ہے اس کو آپ منطق کی کتاب دے دیں گے، اس نے خاک پڑھانا ہے. جامعہ نظامیہ میں میری نظامت میں جب وہاں گیا تو میں تعلیم المنطق میں نے پڑھانا شروع کیا. ابھی بھی میں پڑھا رہا ہوں اپنے ادارے میں تعلیم المنطق ثانیہ والوں کو. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی اسی تو ساری زندگی سنے ہیں منطق سمجھ ہی نہیں آتی. یہ مولانا خضر یاد بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ میرے جامعہ میں مدرس ہیں. تو وہ بچے کہتے ہیں اچھا جی اسی تو ساری زندگی یہی سنے ہے کہ منطق سمجھ ہی نہیں آتی، تسی تو سمجھا رہے ہو کہ سانو باقیاں نالوں بھی زیادہ سمجھ آ رہی ہے. تو وہاں میں نے تعلیم المنطق کا سبق شروع کیا تو وہ پڑھایا تو بچے حیران کہ جس فن میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے وہ فن کبھی قبول نہ کریں. کس بات کا جبر ہے؟ جو کتاب آپ کو نہیں آتی وہ کتاب آپ نہ لیں، اور اگر لے لی ہے تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے خون جگر دیں، پھر زندگی لگائیں، پھر راتوں کا جو نیند قربان کریں، پھر اپنی مصروفیات کو معطل کریں اور کتاب کو حل کر کے طالب علم کو پیش کریں. اور کتاب کو حل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو اگر کامیاب مدرس بننا ہے تو اس کے لیے جس طرح استاد صاحب کے بلا جو ہیں شیخ الحدیث صاحب، آپ نفس سے مسئلہ سمجھاتے ہیں اور نفس سے جو کیا کہتے ہیں عبارت سمجھاتے ہیں. اب وسعت مطالعہ جتنی مرضی ہو لیکن وہ آپ کا جتنا مطالعہ ہے وہ طلباء پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، طالب علم کنفیوز ہو جائیں گے. یہاں جامعہ نظامیہ رضویہ، جامعہ نظامیہ رضویہ، جامعہ نظامیہ رکا اس لیے ہوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ نہیں. اگر تسی بھی رضویہ کہنا ہے تسی بھی رضوی کہنا ہے. جامعہ نظامیہ رضویہ، رضویہ، اس لیے رضویہ نہ کریں اور رضویہ نہ کہا کریں، اس پیغام کو آگے لے کے جائیں. جامعہ نظامیہ رضویہ، یہ رضویہ ہے، رضویہ 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 ہے ویسے، لیکن اردو میں ہم رضویہ، رضویہ نہیں ہے، نہ رضوی ہے. میں اس پر بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، ہے میری تقریر بڑی لمبی، لیکن اب میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا موضوع سے. صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ یہ نہ کہہ دیں کہ جو بڑے بڑے لوگ رضویہ کہتے ہیں. اشارہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ یہ رضوی اور رضویہ رضا کی طرف منسوب ہے، تو رضا کا اس میں منسوب رضوی بنے گا یا رضوی بنے گا؟ بولیے، رضوی بنے گا. اب اگلی بات، وہ رضا ہے، رضا نہیں ہے، مصدر رضا ہی ہے. آپ کو میں بالکل ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں، مصدر رضا ہی ہے لیکن علم نام اعلی حضرت کا رضا ہے. مصدر رضا ہے، نام رضا ہے، اور علم تغیر سے پاک ہوتا ہے. توضیح تلوی میں نے پڑھایا تھا یہاں بیٹھ کے کہ علم جو ہوتا ہے اس پر قانون کا کوئی آرا نہیں چل سکتا. علم میں سب سے بڑی اتھارٹی واضح کی وضع ہوتی ہے، اور واضح کون ہے؟ ماں باپ. انہوں نے جو رکھ دیا وہی ہے، اس پر کوئی قانون جاری نہیں ہو سکتا. اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات وہ کہہ دیتا ہوں جس سے آپ مطمئن ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ یہاں جامعہ نظامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے، صدر محترم مجھ سے سینئر ہیں 1 سال آگے، اور قبلہ بابا جی کی پہلی کلاس ہے، آپ کو علم ہوگا، یہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی پہلی کلاس یہ ہے. ہم دوسری کلاس تھے تو ہم سے پہلے یہ تھے. تو جب یہاں پڑھتے تھے تو یہاں 2 جو شیخین تھے جامعہ نظامیہ کے، جامعہ نظامیہ کے شیخین کون ہو سکتے ہیں آپ بتائیں؟ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مفتی اعظم پاکستان اور شرف ملت علیہم الرحمہ، یہ شیخین جو تھے نا جامعہ کے. علمی اختلاف ہو گیا. قبلہ شرف ملت کی تحقیق یہی تھی کہ چونکہ مصدر رضا ہے لہذا اس کو رضا اور رضوی اور رضویہ بولا جانا چاہیے. یہاں اسمبلی ہو رہی تھی اور شرف ملت نے طالب علم کو بلایا اور تصحیح کروا دی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے. اس نے غمزدوں کو رضا پڑھنا شروع کر دیا. اچھا، تو 2 دن 3 دن پڑھا تو مفتی اعظم علیہ الرحمت تشریف لائے، اسمبلی کے ٹائم میں تشریف لائے. تو دیکھا تو وہ بچہ پڑھ رہا ہے غمزدوں کو رضا،
تو مفتی اعظم علیہ الرحمہ جو ہیں، میں نے مربی اگر کوئی دیکھا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات میں تربیت کرنے سے جو دریغ نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور حق بات کرتے ہوئے اور تربیت کرتے ہوئے نہ یہ دیکھا کہ بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور نہ یہ دیکھا کہ بندہ بڑا ہے یا چھوٹا، یہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، تو مفتی صاحب نے اسمبلی کے فوراً بعد اس لڑکے کو بلایا ہو، کہا کہ ذرا بلا کے لے آؤ، ایک ہی تو شروع کر دیتا ہے، پہلے غمزدوں کو رضا پڑھتا تھا، اب غمزدوں کو رضا پڑھ رہی ہے کیا؟ تو کہا جی استاد صاحب نے تصحیح کروائی ہے، تو فرمایا بلا کے لاؤ۔ استاد صاحب کو بھی بلا لیا، قبلہ حافظ صاحب بھی ناظم تعلیم تھے، وہ بھی تھی، بلا لیا اور کہا شرف صاحب قبلہ یہ مصدر نہیں ہے، یہ علم ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام رضا ہے، اور علم تغیر سے پاک ہوتا ہے، لہذا آج کے بعد غمزدوں کو رضا ہی پڑھا جائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ برداشت ہو گئی؟ اگر اس دلیل کو رد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہے تو پھر رضویہ، سمجھ آ گئی؟ رضوی یہ مفتی۔ اور پھر یہی بات خراسیہ مسجد میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، تمام اساتذہ، سینئر، شیوخ اور طلباء سے بھری ہوئی مسجد، تو مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مجمع عام میں بیان کی، وہاں بیان کی، آن ریکارڈ ہے یہ، اس لیے یہ جامعہ نظامیہ رضویہ، جامعہ نظامیہ رضویہ۔ اب وہ بات تو میں بھول گیا کہ میں کدھر سے جامعہ نظامیہ رضویہ کی طرف آیا تھا۔ تو جی نفس مسئلہ ہاں بالکل صحیح یاد کروایا آپ نے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی مدرس صرف اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ طلباء پر ٹھوکنے اور تھوپنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو کچھ مطالعہ کر کے آتے تھے، حواشی جو کئی شروحات دیکھ کے آتے، تو وہ حواشی اور شروع سے جو کچھ پڑھا ہوتا تھا وہ سارے کا سارا طلباء کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، طلباء الجھ جاتے تھے، گھنٹے کے لیکچر میں ان کے پلے میں ککھ نہیں پڑتا تھا اور وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور بالآخر انہیں یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑا۔ اس لیے جامعہ نظامیہ رضویہ کا انداز تدریس یہ ہے کہ آپ نفس مسئلہ سمجھائیں، نفس کتاب سمجھائیں، مطالعہ جتنا مرضی کریں، وسعت مطالعہ ضرور رکھیں، اس کا مال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کتاب آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اگر کتاب سمجھ نہیں آئی نہ پڑھائیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ نہ پڑھائیں، آپ کا کانفیڈینس ہی آپ کو کامیاب مدرس بنا دے گا۔ یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، آپ کو نہیں آیا، نہ پڑھائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بلا، ڈاکٹر صاحب میرے استاد گرامی شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پہلے سال ہم نے ان سے بھی پڑھے، قدوری پڑھی اور شاید اور کون سی کتابیں، تو اکثر یہ ہوتا تھا کتاب پڑھاتے پڑھاتے بند کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ میرا آج مطالعہ نہیں ہے، اس سے آگے مطالعہ نہیں ہے، کل پڑھیں گے، یا میرا آج مطالعہ نہیں ہے، میں نے آج نہیں پڑھانا۔ تو ہماری نگاہوں میں ان کی عزت، ان کی قدر و قیمت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کتاب اگر آپ کو استاد گرامی ملک المدرسین علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نعمانیہ جس نے دوبارہ عروج پھر دیکھا حضرت بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، جامعہ نعمانیہ کے در و دیوار بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارا کوئی والی وارث آیا ہے۔ وہ بابا جی کے دور میں وہ عروج آیا جو اصل جامعہ نعمانیہ تھا۔ جامعہ نعمانیہ میں بڑے بڑے اساتذہ، یہ پرانے دو ہی مدرسے تھے یہاں، جامعہ نعمانیہ اور حزب الاناف۔ تو نعمانیہ کا جو عروج کا دور تھا، اس وقت وہاں انٹرویو ہوتا تھا مدرس رکھنے کے لیے۔ استاد گرامی حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپلائی کیا اور مجھے انٹرویو کے لیے بلایا مفتی اعجاز ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انٹرویو دے رہا تھا اور ہدایہ رابع کا ایک مقام انہوں نے میرے سامنے نکال کے رکھا اور کہا یہ یہاں سے بیان کیجئے۔ میں نے ایسے کھولا، نظر ڈالی نا، تو میں نے کہا کہ جی یہ مجھے نہیں آتا، مجھے مستحضر نہیں ہے، کوئی اور سوال کیجئے۔ اتنا حوصلہ، یہ مستحضر نہیں ہے، کوئی اور سوال کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس سوال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، آپ منتخب ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا جی وہ کیوں؟
تو آپ نے انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہاں اتنی اخلاقی جرأت رکھتا ہے وہ طلباء کے سامنے بھی خیانت نہیں کرے گا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، جو مقام اس کو نہیں آتا ہوگا، جو کتاب نہیں آتی ہوگی، وہاں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کامیاب مدرس بننا چاہتے ہیں تو کتاب کے ساتھ کتاب کے حقوق ادا کریں، کتاب کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر فرائض ہیں، کتاب کا حق ادا کریں۔ مجھے یہاں کوئی کلپ کسی نے سینڈ کیا، چونکہ شرح جامی کا لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اچھا سنتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں گوہر نایاب میدان میں آیا ہوگا کوئی نادر روزگار، تو شرح جامی لے جی، خدا شاہد ہے وہ ہوگا میرے موبائل میں کہیں، اس نے شرح جامی سامنے رکھی، چند طالب علم بیٹھے تھے، میں نام بھی جانتا ہوں شہر بھی جانتا ہوں، بتا نہیں رہا جان بوجھ، تو اس نے پہلا جملہ پڑھا شرح جامی کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس نے پتہ کیا کہا؟ جب پہلا جملہ پڑھا تو او ہو، میں نے کہا لا حول ولا، یہ مولوی جوسب ہے، یہ خبیث شرح جامی کے ساتھ کیا ظلم کرے گا۔ اس نے جملہ پتہ کیا پڑھا، آپ بھی سمجھ جائیں گے، اس نے کہا وابادا، سمجھ گئے؟ وابادا، وابادا بتعریف الکلمۃ والکلام، وابادا۔ تو میں نے کہا جس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ یہ واو الگ ہے بادا الگ ہے، بادا بتعریف الکلمۃ، یہ کہتا وابادا، یہ شرح جامی پڑھائے گا۔ پھر میری دلچسپی پڑ گئی، وہ 4-5 منٹ کا میں نے کلپ سنا، تو وہ اس کلپ کے بعد میری آج تک طبیعت بہتر نہیں ہو سکی، ابھی تک اس کے اثرات ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو تو آپ کو میں دے دوں گا، وہ سن لیں۔ اس نے وہ ظلم کیا، اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بلا کہ یہ جامی کافیہ کی شرح ہے، اور علامہ جامی جتنی بات کر رہے ہیں وہ کافیہ پہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے یہ مستقل کتاب ہے، وہ سارا کچھ اسی پر منطبق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا پھر وہ پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں دیکھا مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا تو میں کیا کروں۔ اس لیے آپ جامعہ نظامیہ کے فیض یافتگان ہیں، جامعہ نظامیہ کا اپنا ایک تعارف ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک تشخص ہے، اور الحمدللہ اس قرون اخرى میں، یعنی جس طرح کبھی بندیال کا نام تھا یا فیصل آباد کا نام تھا، اب 1990 کی دہائی سے 80 کی دہائی سے لے کر اب تک اللہ کے فضل و کرم سے تدریس کے حوالے سے اور افراد اور رجال تیار کرنے کے حوالے سے جامعہ نظامیہ رضویہ کو میرے رب نے جو شرف عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔